السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکشنل ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو رومانٹک ناول عشق میرا، کس نمبر 2، اسکلم مقصہ۔ یہ مت بھولو تم میری بیوی ہو، تم میری ملکیت ہو، جب چاہوں جہاں جاؤں تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں۔ پھر جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تو مرنے کے قریب کیوں پہنچ جاتی ہو؟ رو رو کر التجا کرتی ہو، مجھے میرا حق وصول کرنے سے روکتی ہو، کیوں؟ گلاس وال پر دونوں ہاتھ رکھ کے وہ دھاڑا تھا۔ خرم نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا اب بھی اس بغیرت انسان کے یاد آتی ہے، یا اب بھی اس کے پاس جانا چاہتی ہو، یا تمہیں بھی حسین مرد کی چاہ ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا اپنی نفرت بھری آنکھوں سے اسے جلا رہا تھا۔ اس کے بولے گئے طعنے پر خرم نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور بولی، نہیں زمان نہیں، میں نہیں جانا چاہتی، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، مجھے بس آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ خرم سب برداشت کر سکتی تھی مگر اپنے کردار پر ایک حرف بھی نہیں۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی مگر اس غلیظ شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے آج وہ ناقابل اعتبار ہوئی تھی۔ وہ زمان جیسا صاف دل انسان، سب سے پیار کرنے والا انسان، ظالم بن گیا تھا۔ ریئلی؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی؟ میرے پاس ہمیشہ کے لیے باوفا عورت بن کر رہنا چاہتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تن سے کہا تھا۔ آپ پلیز میرا یقین کریں، میں ایک اچھی بیوی بن کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میری ساری وفائیں بس آپ کے لیے ہیں۔ کیسے یقین دلائے وہ اس کے ساتھ وفادار ہے؟ زمان کو چھوڑ کر جانا خرم کے لیے موت تھی۔ ساری زندگی میرے پاس آنا چاہتی ہو، میری اچھی بیوی بنتی ہو اور وفا پرست ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، مگر 2 پل شوہر کا چھونا برداشت نہیں کر سکتی تم۔ اس کی بات کا یقین کیا کرنا تھا؟ وہ تو اس کے چہرے پر جھکا اور غصے سے گرایا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ کی شدتوں سے، آپ مجھے چھوتے نہیں ہیں بلکہ میرے چہرے پر اپنی نفرت انڈیلتے ہیں، اور ایسے میں مر جاؤں گی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش میں اپنی بے بسی پر ایک بار پھر رو پڑی۔ زمان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کے گلابی لب بری طرح سے کپکپانے لگے، اس کے سرخ لبوں کی لرزش سے اس کا سارا اشتعال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے خرم کے چہرے کو چھوڑ دیا اور رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آج ایسا معجزہ کیسے ہو گیا؟ اس کے چہرے کو کوئی نشان بچائے وہ پیچھے کیسے ہٹ گیا؟ جب تک اس کے چہرے پر اپنی شدتوں کے نشان نہیں چھوڑ دیتا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ آج میرا موڈ اچھا ہے، خیر منو، یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ خرم نے دل میں دعا کی، اللہ کرے ہمیشہ ان کا موڈ اچھا رہے اور میرا چہرہ بچ جایا کرے۔ زمان کی کرولا اپنی راہوں پر گامزن تھی۔ خرم گاڑی کے شیشے سے باہر زمان سے رخ موڑے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کب تک دیکھ سکتی تھی؟ جب اس کام سے دل بھر گیا اس نے گردن کا رخ موڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے زمان کو چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ بلیک جین اور بلیک شرٹ اور بلیک ہی سن گلاسز لگائے ہمیشہ کی طرح چہرے پر ڈھیر سنجیدگی سے جائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس ڈھیر ساری سنجیدگی اور سختی کے باوجود بھی وہ ہٹلر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر ہٹلر کب بدلے گا؟ یہی سوچتی وہ پھر رخ موڑتی کار کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ زمان نے ذرا سی گردن کا رخ موڑ کر اس حسین بلا کو دیکھا
جس کا سر سیٹ سے لڑک رہا تھا اور وہ سو چکی تھی۔ اس وقت وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، بس یہی ایک کام جب دیکھو بہت اچھے سے کر لیتی ہے۔ وہ سوئی ہوئی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ زبان نے بے اختیار ہو کر ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ پیار سے اس کے گلابی گالوں پر پھیرا تھا۔ اس کے گال ایسے تھے جیسے نرم روئی کے ٹکڑے۔ دل نے کہا اس کے گلابی آتشی گالوں کی نرمی کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کرے، مگر خود کو سنبھال کر اپنے ہاتھ سے گالوں سے ہٹا کر ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی۔ اماں جان لالا خرم کو لے کر آ گئے۔ جیسے ہی ان کی کار حویلی کے اندر داخل ہوئی، عائرہ نے پورے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ کب سے ان دونوں کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ عائرہ کے شور شرابے کی وجہ سے سب گھر والے اکٹھے ہونے لگے۔ لالا آ گئے آپ؟ دل کر رہا تھا کہ اپنے لالا کے گلے لگ کے جھوم جائے، مگر اس کے لالا پہلے جیسے کہاں رہے تھے، وہ تو بہت بدل گئے تھے۔ السلام علیکم عائرہ، کیسی ہو تم؟ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے وہ مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام لالا، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولی تھی۔ کبھی وہ اپنے لالا کے لیے اس کی گڑیا ہوا کرتی تھی اور آج بس عائرہ تھی اپنی بہن سے مل کر۔ کیسے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس خڑوس نے آج کل اس خڑوس کے ہر انداز کو نوٹ کرنے لگی تھی، اب بھی ترچھی نگاہوں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خرم تم آ گئی؟ عائرہ بھائی کو چھوڑ کر اپنی بیسٹی کے زور سے گلے لگی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھیں، خوشی سے جھوم رہی تھیں۔ ہال میں سب کے درمیان بیٹھا ہوا ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس گھر کا اکلوتا وارث بچپن سے لے کر ابھی تک اس سے اتنی محبت ملی تھی کہ وہ خود کو ایک شہزادہ ہی سمجھ بیٹھا تھا، مگر زندگی کے ایک ایسے حادثے نے اسے ایسا حقیقت میں لا کر پٹکا تھا، وہ ایک ظالم انسان بن گیا تھا۔ سنجیدہ تو پہلے سے بھی تھا، مگر پہلی سنجیدگی میں نرمی شامل تھی اور اب کی سنجیدگی میں سختی شامل ہے۔ خرم ادھر آؤ میری بچی۔ اماں جان اسے دیکھتے ہی اپنے باہیں پھیلا دی اور وہ بھاگ کر ان کی باہوں میں سمائی تھی۔ یہاں عائرہ کے علاوہ اماں جان سے خرم کو کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اماں جان تو شفیق سی خاتون تھی، مگر زمان کی ماں اور چاچی، خاص طور پر ماں جی سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے خرم؟ کون کہے گا تم اس حویلی کی اکلوتی بہو ہو؟ اماں جان سے لگی ہوئی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ زمان کی ماں نے اسے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکال دیا۔ جی کیا ہوا؟ ڈر کر اس نے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ کر اپنے آپ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ سوٹ تو ڈارک کلر کا اسٹائلش تھا، پہنا ہوا تھا۔ آتے وقت لپسٹک بھی لگائی تھی، شاید مٹ گئی کیا؟ اس نے ہونٹوں پر انگلی لگا کر چیک کیا۔ انگلی کے پوروں پر گلابی رنگ لگ گیا۔ لپسٹک تو ہے، پھر کیا؟ اوہ ہاں، کاجل نہیں لگایا یا کچھ اور؟ ماں جی کے ساتھ ساتھ سب ہی اس کی حرکتیں نوٹ کر رہے تھے، کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھتی اور کبھی چہرے کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ماں جی نے اپنے دانت پیسے، زمان سر جھکائے اپنے موبائل کو دیکھتا اس سے بے نیاز نظر آنے لگا۔ خرم کی بے وقوفانہ حرکتوں سے وہ اچھے سے آشنا تھا۔ وہیں عائرہ اور اماں جان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بھابھی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی زیور کیوں نہیں پہنا اور میک اپ کیوں نہیں کیا
माँ जी ने हुरम से कहा, अब तुम इस हवेली की बहू हो, तुम्हें देखने के लिए कितने लोग आएंगे। सब क्या सोचेंगे, हमारी बहू इतनी सादा है। आयरा, जाओ और अपनी भाभी को अच्छे से तैयार करो। आए भाभी साहिबा, आपको दुल्हन बनाते हैं, आज ताकि दुल्हा मियाँ खुश हो जाए। जवान बेटा, कब तक इस हादसे को खुद पर सवार रखोगे? तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो। तुम्हारी बेनियाजी हुरम का डरा सहमा सा अंदाज। आपको ऐसा क्यों लगता है हम दोनों मियाँ बीवी नहीं लगते? निकाह हुआ है मेरा इसके साथ, सबके सामने अपने घर लाया हूँ, अपने साथ रखा हुआ है। फिर और क्या चाहते हैं? कम से कम किसी के साथ बिना निकाह के तो नहीं रहा। वो आंखों में सर्द बन लिए सोफे पर बैठी चाची को देखते हुए कड़वे लहजे में बोला था। इनका रंग एकदम से फीका पड़ गया। चाची, अगर आपको लगता है वो हादसा था जिसे आसानी से बुलाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं था। वो धोखा था। इसने खंजर को पाया मेरी पुश्त पर, और ज़मान कभी धोखा को माफ़ नहीं कर सकता, ना भूल सकता है। धीमे मगर आग बरसाते लहजे में बोलते ज़मान की आवाज़ नहीं, चेहरे पर भी सख्ती छा गई थी। चाची ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। बेटी ने तो सारी उम्र के लिए इन्हें शर्मसार कर दिया था। ज़मान ने तो सिर्फ इनके कहने पर इनका मान रखने के लिए इस नामुराद को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, मगर वो एक ही झटके में सबकी इज्जत को दागदार करके चली गई थी और सारी उम्र ज़मान से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। चाची, आप क्यों शर्मिंदा होती हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं कसूरवार हूँ तुम्हारी। मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था इस बदबख्त को अपनाने के लिए। अपनी चाची को माफ़ कर दो मेरा बच्चा। क्यों रोती हो इस बदबख्त के लिए? साथ बैठी माँ जी ने इनकी पूछ थपकी। खुद इनकी आंखें भी नम थी। चाची, आज आखिरी बार इस तरह रोई हैं, आइंदा मत रोइएगा। वो जा चुकी है, मैंने पहले ही कह दिया था, अब इस घर में इसका जिक्र नहीं होगा। ज़मान ने अपनी माँ की भी आंखें नम होती देखी तो बहुत सख्ती से टोका था। नहीं रोएंगी, कभी इसका जिक्र नहीं करेंगे जब तुम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पूरी तरह से कबूल कर लोगे। पास बैठी माँ जी ने इसके चेहरे को देखते हुए नरमी से कहा, आप लोगों को क्यों लगता है मैं शादी कबूल नहीं कर सका हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कबूल कर चुका हूँ। आप अपनी बहू को समझाएं। चाची और माँ जी ने एक दूसरे की शक्ल देखी। रेड कलर के सुनहरी कामदार वाले फ्रॉक में वो शहजादी लग रही थी। हाथों में सोने की चूड़ियों के साथ मिलाई गई चूड़ियाँ, कानों में चमकते झुमके, चेहरे पर मीठा मीठा मेकअप का जादू और सुनहरी बालों की लंबी चोटी में हमेशा की तरह सुनहरी लटें बाहर निकल कर चेहरे और गर्दन पर झूल रही थी। खाने की ट्रे लेकर अंदर आ रही थी, खुद पर ज़मान की गहरी नज़रों से घबरा रही थी। इतनी देर से रूम में आया हूँ, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपने कदमों को ज़हमत देकर बेडरूम तक आने की। हुरम ने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा। शर्टलेस, इसका चौड़ा सीना और बाजू के डोले वो छोटी सी हैसियत रखती थी इसके आगे। अब खड़ी क्या हो, जाओ खाना खाओ, इसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाना। बेड पर बैठकर सिगरेट मुंह में दबाते हुए खुद को मुंह बनाकर देखती हुरम को भी देखा। मैं तो खा चुकी आयरा के साथ।
بڑی معصومیت سے سر ہلا کر اطلاع دی۔ ہاں؟ جانے وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جن کے شوہر کے بنا ایک نوالہ نہیں اترتا، اور یہاں سب سے پہلے کھانے کی جلدی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، کھا لے کھانا۔ پھر شروع ہو گیا تمہارا ناٹک۔ کتنی دفعہ کہا ہے اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ مت کرنا۔ پھر کیوں لائی ہو؟ میں نے بولا تھا تمہیں کھانا لانے کو۔ سلمان کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ نہیں، اماں جان نے کہا تھا اچھی بیوی اپنے شوہر کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ تو میں کیسے آپ کو بھوکا سونے دیتی؟ ایک ہی سانس میں اماں جان کا رٹا رٹایا سبق ادا کر کے اس نے لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ اماں جان نے یہ نہیں بتایا اچھی بیویاں شوہر کی ہر بھوک کا خیال رکھتی ہیں؟ روز رات کو تو مجھے بھوکا ہی سلاتی ہو۔ میں نے کبھی شکوہ کیا؟ آج اس کے ہونٹوں پر بہت مدھم سی مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ اب ایسا تو مت بولیں، روز ڈنر کر کے ہی سوتے ہیں، روز میرے ساتھ کھاتے ہیں، پھر آج یہ الزام کیوں؟ سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں۔ بیڈ پر بیٹھے زمان نے تعصب سے سر ہلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لے جاؤ یہ کھانا۔ اگر خود کھانا ہے تو کھا لو۔ بات بات پہ اس کی چھلک اڑتی آنکھوں سے وہ نرم پڑ جاتا تھا۔ اب بھی نرمی سے کہہ کر اپنا سارا دھیان سگریٹ پر لگا دیا جاری ہے۔ جی تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔